بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری صدی ہجری کے ایک عظیم محدث بقی ابن مخلد رحمہ اللہ بھی ہیں، جن کا تعلق مغرب کے اندر اندلس سے تھا۔ آپ اندلس کے اندر علم حدیث لانے کا باعث بنے ہیں، لیکن اس علم حدیث کی تحصیل کے لیے جو کچھ آپ نے جد و جہد کی ہے، جو قربانیاں آپ نے دی ہیں، وہ رہتی دنیا تک پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مثال ہے کہ علم حدیث کی طلب کے لیے اور علم حدیث کو سیکھنے کے لیے اور حدیث کی تعظیم و احترام کے لیے ایسی بڑی بڑی مثالیں ہمارے لیے سنگ میل اور ہمارے لیے بہت بڑی سبق آموز داستانیں ہیں جو ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ بقی ابن مخلد اندلس سے سفر کر کے بغداد، جو اس وقت علمی مرکز تھا، وہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ کی نیت تھی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے علم حدیث سیکھنا۔ لیکن جس وقت آپ بغداد کے اندر پہنچے ہیں اور بغداد کے اندر آپ جامع مسجد دارالسلام میں اس حلقے میں پہنچے ہیں کہ جو حلقہ مشہور محدث یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کا تھا، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ واثق باللہ کے دور حکومت کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پر اس وقت درس و تدریس کی پابندی ہے۔ بقی ابن مخلد نے جب یہ بات سنی، آپ بڑے دلگیر ہوئے ہیں، بڑے افسردہ ہوئے ہیں۔ آپ اسی جامع مسجد دارالسلام میں یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے، اور ایک اجنبی کی حیثیت سے آپ نے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے مختلف سوالات کیے ہیں۔ آپ کے سوالات بیشتر آپ کے ان استاد اور ان راویوں کے بارے میں تھے جن سے آپ نے علم حاصل کیا تھا۔ یحییٰ ابن معین ہر راوی کے بارے میں اپنا تبصرہ کرتے رہے، اور یحییٰ ابن معین اسماء رجال کے بہت بڑے علامہ تھے۔ آخر کرتے کرتے بقی ابن مخلد نے آخری سوال یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کے بارے میں کیا۔ اس وقت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں سوال کرنے کے بعد یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کا بھی ایک بڑا علمی اور بڑا عملی نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ باوجود یہ کہ اس وقت ریاستی جبل امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے تذکرے کو بند کیا ہوا تھا اور کسی قسم کی ان کے بارے میں گفتگو کرنا ریاستی اہلکار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے مترادف تھا، یحییٰ ابن معین نے جیسے ہی بقی ابن مخلد سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا، آپ کا چہرہ تمتما اٹھا اور آپ نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں؟ وہ صرف ثقہ نہیں بلکہ فوق الثقہ ہے، یعنی قابل اعتماد سے بھی بڑھ کر ہیں، اور اس وقت وہ امام اہل سنت والجماعت ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کے بارے میں جرح کروں گا؟ بقی ابن مخلد یہاں سے فارغ ہو گئے، لوگوں سے راستہ معلوم کیا اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے گھر پر پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی، امام نے دروازہ کھولا۔ بقی ابن مخلد نے اپنے آنے کا مدعا بتایا کہ میں علم حدیث کی حصول کے لیے آپ کے پاس بہت دور سے آیا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل کا سوال تھا کہ کیا افریقہ سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں افریقہ سے بھی بہت دور سے آیا ہوں، بلکہ افریقہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں سمندر پار کرنا پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اندازہ ہوا کہ یہ حقیقتاً ایک طالب علم ہے، ایک طالب حدیث ہے، اس کو اس طرح منع کرنا امام وقت کے لیے کیسے گوارا ہو سکتا تھا۔ آپ نے بقی ابن مخلد رحمہ اللہ سے کہا کہ لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت حکومت کی طرف سے میرے حلقہ درس پر پابندی ہے۔ بقی نے کہا حضرت میرے ذہن میں ایک رائے ہے، اگر اس رائے کو ہم عمل میں لے آئیں تو میری تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دریافت کیا بھائی کیا رائے ہے؟ کہ حضرت میں اس بغداد کے اندر پردیسی ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں ہے، میں روزانہ گداگر اور فقیر کے حلیے کے اندر آپ کے دروازے پر آؤں گا، صدا لگاؤں گا، آپ دروازہ کھول کر مجھے ایک دو حدیث سنا دیجیے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رائے کو پسند کیا، چنانچہ بقی گئے ہیں، فقیرانہ لباس اختیار کیا ہے، گداگروں جیسا حلیہ بنایا ہے، اور روزانہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر پہنچ جاتے، اجر رحمکم اللہ جیسی صدا لگاتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سمجھ جاتے کہ بقی تشریف لائے ہیں، چنانچہ امام احمد بن حنبل دروازہ کھول کر ان کو ایک یا دو حدیثیں سنا دیا کرتے۔ بقی ابن مخلد رحمہ اللہ نے اس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تقریباً 300 حدیثیں سنی ہیں، 300 حدیثیں یاد کی ہیں۔ یہ بقی ابن مخلد کا علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے یہ جد و جہد پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ ہے، اور وہیں میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ائمہ وقت، علماء فن، ائمہ حدیث
جن کو اللہ نے مسلمانوں کے اندر امتیازی شان، امتیازی مقام، احترام، تعظیم عطا کی ہے، وہ ان قربانیوں کی بدولت تھی کہ جو قربانیاں بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانیوں کو، ان لوگوں کی جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں خوب قبول فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو ایسی بابرکت ہستیوں کی اقتداء کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو ان کی طرح مقصد کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔